بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دی ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم ایڈ لیول کورس کوڈ 837 ایجوکیشنل ریسرچ کا لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے عملی تحقیق ایکشن ریسرچ۔ یہ آپ کے سامنے جو ابھی یہ پیج ڈسپلے ہو رہا ہے، اس میں شروع کے 5-6 سوالات ایسے ہیں جو مختلف ادوار میں پیپروں میں آتے رہے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے یہ جو لیکچر ہے بڑی اہمیت کا عمل ہے، اسے آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکشن ریسرچ یا عملی تحقیق کیا ہے۔ مفہوم میننگ ماہرین کی نگاہ میں اس کا جو مفہوم ہے، اس کے معنی جو ماہرین کی نگاہ میں وہ کیا ہیں، اور محقق اور ریسرچر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایکشن ریسرچ یا عملی تحقیق کو بعض اوقات موقع مال کے مطابق آن دا جاب تحقیق بھی کہتے ہیں، جو عملہ جماعت میں سائنسی طریقہ کار کے اقدامات کے اطلاق پر مشتمل ہوتی ہے۔ بشمار پہلو کے لحاظ سے یا عملی یا فعلی تحقیق اطلاقی تحقیق کے مشابہ ہوتی ہے۔ در حقیقت عملی تحقیق کے تحت بہت سے تحقیقی منصوبے ایک ہی استاد کے ذریعے ایک ہی عملہ جماعت میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف ماہرین ایکشن ریسرچ یا عملی تحقیق سے کیا مراد لیتے ہیں۔ بیسٹ کے مطابق عملی تحقیق کے ذریعے کوئی نظریہ واضح نہیں کیا جاتا اور نہ کسی نظریے کو عمومی طور پر نافذ کیا جاتا ہے، بلکہ عملی تحقیق کی تمام تر توجہ عمل کی طرف ہوتی ہے۔ عملی تحقیق کے ذریعے مسئلے پر ابھی اور بہت سی جگہ اور بہت سی کلیے زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس کا نفاذ مقامی ماحول پر ہی ہوتا ہے۔ جین فرانسٹ کے مطابق یہ ایک ایسا منظم جائزہ ہے جس کے تحت کوئی فرد یا گروہ اپنے کام کے ضمن میں لین جل مسائل کے قابل عمل جوابات اپنے طریقے اور اپنے مطالعے کے ذریعے تلاش کرتا ہے۔ اس ضمن میں افراد گروہ کی کوشش ہوتی ہے کہ متعلقہ کام کی انجام دہی کے حوالے سے اس کی اپنی کارکردگی میں اضافہ ہو۔ کورے کے مطابق ایک ایسا بہترین طریقہ جس کے ذریعے افراد اپنی نصابی عادات کو بہتر بنا سکیں، یہ کہ وہ اپنے لیے ان خیالات اور نظریات کو اپنے تجربے میں لائیں جو ان کی افادیت جانچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھے ہوں اور نمایاں حیثیت کے مالک ہوں۔ اسٹیفن ایم کورے کے مطابق اسکول یا سرگرمی انجام دی جائے اور کوئی سی سرگرمی اسکول سے باہر انجام دی جائے، اس عمل کا بہت حد تک جائزہ لازمی طور پر لاکھوں اسکولوں اور معاشروں میں لیا جاتا چاہیے۔ یہ جائزہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں انجام پانا چاہیے جو ان کے جائزے کے نتیجے میں اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے اسکول اس قسم کے طرز زندگی میں اپنا سکتے ہیں جب تک کہ اساتذہ، طلباء، ناظمین، انتظامیہ اپنی کارکردگی کا مسلسل جائزہ نہ لیں۔ انفرادی یا اجتماعی طور پر انہیں اپنے ادراک، شعور، تخلیق کے ذریعے اور مثبت انداز میں اپنی ان عادات کو نشاندہی کرنی چاہیے جن کی بدولت سے جدید زندگی کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ مزید برآں انہیں نہایت ہی جرأتمندانہ انداز میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قدر و قیمت جاننے کے لیے نہایت ہی منظم انداز میں شہادت اکٹھی کر سکیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کی عملی تحقیق کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تاریخی پس منظر عملی تحقیق کی نصف صدی کے غور و فکر کا نتیجہ۔ اس کا آغاز ٹیچر کالج کے چند اساتذہ جان ڈیوی، کریٹ لیول اور رسک نے کیا۔ ماضی قریب کے اس شعبے میں ڈونلڈ شائن اور کراس ارگنس نے بہت کام کیا۔ ان کے رفقا نے اپنی تحقیق کی بنیادی ڈیوی اور اس کے ساتھیوں کے بتائے ہوئے نظریات یا اصولوں پر کی۔ عملی تحقیق وسعت اور دائرہ کار۔ عملی تحقیق خود کو زیادہ سے زیادہ منظم بمقصد سائنسی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے ذریعے مطلوبہ مسئلے کا محتاط جائزہ لیا جاتا ہے اور عملی اقدامات کے نتائج میں ظاہرہ بہترین انداز میں جانچا جاتی ہے۔ کسی مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کس حد تک اٹھانے چاہیے، اس کا انحصار مسئلے کے بامقصد جانچ اور اس کی وجوہ پر پرکھ سکتا ہے۔ عملی مسائل معاملات سے نمٹنے کے لیے عملی تحقیق کا نظریہ تعلیمی شعبے سے منسلک اور ان تمام پیشہ ورانہ مواقع کے لیے مناسب اور معقول نظریہ آتا ہے جس کی خواہش اور اس امر پر آمادہ بھی ہیں کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ رویے انداز فکر میں بہتری پیدا کریں۔ مثال کے طور پر ایک منظم جو اپنے عملے میں بہتر رویے پیدا کرنے کے ضمن میں اپنی کوشش سے مطمئن نہیں، اس مسئلے کو عملی تحقیق کے ذریعے حل کیا۔ بہرحال وہ یہ عمل صرف اس صورت میں انجام دے گا، اس صورت میں حال میں بہتری لانے کی اخلاقی ذمہ داری اٹھا لی اور اپنے رویے کو بہتر بنانے کے لیے اس میں کچھ تبدیلیاں رونما کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ عام طور پر تعلیم کے شعبے میں عملی یا فعلی تحقیق کا عمل استاد، پرنسپل یا منتظم کے ہاتھوں
انجام پاتا ہے جو طلبہ کے مفید تدریسی عمل تجربات کے لیے معاونت کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اساتذہ نگران اور منتظمین عملی تحقیق کے ذریعے نہ صرف بہتر فیصلے کر سکیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس ضمن میں ہم یہ امر یہ لیتے ہیں کہ لوگ اپنی مرضی حقیقت سے تحقیقی عمل انجام دیں گے تو نتیجہ خود نتائج عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح وہ عمل جس کے ذریعے اپنے مسائل کے حل کے لیے بالترتیب درست سائنسی طریقہ کار یا ماکنگ اپنے نتائج اور اعمال کا تجربہ کر سکیں گے۔ عملی تحقیق میں بنیادی اطلاع کی تحقیقی کا مکمل گہرا طریقہ کار استعمال نہیں کیا جاتا، البتہ اس طریقہ کار کو طریقہ کار کے تمام اقدامات میں سے گزارا جاتا ہے۔ جو نتائج سامنے آتے ہیں ان نتائج کو صرف اس خاص صورتحال میں یہی صحیح سمجھا جاتا ہے، یوں دیگر صورتحال کے یہ نتائج مفید ثابت نہیں ہوتے۔ کمرہ جماعت میں مسائل کو حل کرنے کے لیے ضمن میں فعلی یا تحقیقی بہت مفید ہوتی ہے۔ اس میں جماعت کا استاد مارکوس سے مل کر جماعت کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کرتا ہے۔ مقامی ماحول میں پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے ضمن میں استاد تحقیق کا مرکز ہوتا ہے۔ اسی تحقیق کا مقصد نہ تو بنیادی تحقیق کی طرف نظریات سازی ہے نہ اطلاقی تحقیق کے ذریعے سے ان تحقیقی مشق ہوتی ہے۔ عملی تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ تحقیق کے طریقہ کار کے بدولت اسکول کے ماحول نظمات میں بہتری لائی جا سکے۔ عملی تحقیق میں اساتذہ کا کردار ٹیچر اینڈ ایکشن ریسرچ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ فعلی یا عملی تحقیق صرف مخصوص ماہرین ہی سر انجام دے سکتے ہیں، لیکن اس کی عمومی نوعیت سے صاف ظاہر ہے کہ عملی تحقیق ایک ایسا ہی ذہنی رویہ اور کیفیت ہے جسے صرف مخصوص ماہرین ہی نہیں بلکہ تمام لوگ سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس قسم کا رویہ اور طرز عمل جسے بجا طور پر سائنسی رویہ اور طرز عمل کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف مخصوص ماہرین ہی اسے اپنائیں بلکہ شعبہ زندگی سے متعلقہ تمام لوگ اسے اپنا سکتے ہیں۔ عملی یا فعلی تحقیق ایک ایسی تحقیق ہے جسے ایک استاد نہایت آسانی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ عملی تحقیق کے تصور کے ذریعے استاد کمرہ جماعت میں پیش آنے والے مسائل سے نہایت عمدگی کے ساتھ نمٹ سکتا ہے۔ عملی تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ استاد تحقیقی سائنسدان بننے کے بجائے تجسس و جستجو کا رویہ اپنائے۔ جب استاد کمرہ جماعت میں تدریسی عمل میں مصروف ہوتا ہے تو اپنے طلباء سے بات توقعات وابستہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر استاد یہ محسوس کرتا ہے کہ طلباء کے ہاتھ کی لکھائی اچھی نہیں اور ان کے ہاتھ کی لکھائی بہتر بنانے کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلے وہ ان وجود کو جاننے کی کوشش کرتا ہے جن کے باعث بچے خوش خط نہیں لکھ سکتے۔ جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ بچوں کی لکھائی اس کے لیے خراب ہے کہ ان کے پاس خوش خطی کا کوئی نمونہ دستیاب نہیں، بچوں کی نشستیں آرام دہ نہیں، ان کے پاس خوش خط لکھنے کے لیے مناسب قلم دستیاب نہیں، جب ان تمام وجود کو دور کرنے کے لیے مطلوبہ سامان مہیا کر دیں تو پھر ایک خاص مدت کے لیے بچوں کی لکھائی صحیح کرنے کے لیے تجربہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی طرف سے نتائج خود کرتے ہیں اور سادہ انداز میں عملی تحقیق کہتے ہیں۔ بلا شبہ اس قسم کا تجربہ تمام اساتذہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن عملی تحقیق پر مبنی نظریے کا مرکزی نقطہ ہے کہ اس قسم کا رویہ اپنانے کے ضمن میں استاد زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو۔ اس قسم کی تحقیق یعنی عملی یا فعلی تحقیق تمام قسم کے اساتذہ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنی زندگیوں میں بمقصد یا نظریہ طرز عمل اپنا سکتے ہیں اور معاشرانہ طور پر زیادہ سے زیادہ کام یا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ عملی تحقیق کے ذریعے اسکول کو بھی فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اساتذہ عملی تحقیق پر مبنی طرز فکر اپناتے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے ذریعے ان لوگوں کو بھی بہتری واقع ہونا چاہیے جو اسکول کی روایات میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ امر غیر حقیقت پسندانہ ہے کہ ہر استاد مسلسل تحقیقی عمل سر انجام دیتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر استاد تحقیقی روح سے واقف ہو۔ موسم گرما میں ہونے والے تعطیلات کا وقت اس قسم کی تحقیقی سرگرمیاں دینے کے لیے بہترین ہے کیونکہ اساتذہ اسکول سے باہر رہ کر زیادہ منحق کا تحقیقی عمل سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس قسم کے اساتذہ کو مختلف قسم کی سہولیات فائد سے بھی نوازا جاتا ہے۔ بعض اوقات تعلیمی شعبے سے متعلق شماریات مہیا نہ ہونے کے سبب استاد عملی تحقیق میں مشغول نہیں ہو سکتے۔ مزید برآں بعض اوقات اساتذہ میں اس قدر اہلیت اور قابلیت موجود نہیں ہوتی کہ وہ ایک منضبط تحقیقی پروگرام منعقد کر سکے۔ اس کے علاوہ اساتذہ پر تعلیمی ذمہ داریوں کا اس قدر بوجھ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تحقیقی سرگرمی کی طرف توجہ ہونے کے لیے وقت دستیاب نہیں ہوتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا لیکچر آج کا جو اختتام پذیر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔